الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ولاگ نمبر 168 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، آج ہم سریہ عیس پہ گفتگو کریں گے۔ عیس دراصل یہ جگہ کا نام ہے اور یہ سریہ جو ہے یہ جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں یہ ہوئی، اور اس سریہ میں مسلمانوں کی لشکر کی تعداد جو تھی وہ 170 تھی، اور اس مہم کے جو کمانڈر ان چیف تھے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کی زیر قیادت اس سریہ کو روانہ کیا گیا، اور جس مہم کے اوپر روانہ کیا گیا اور دوسری طرف لشکر کفار کے اندر جس قافلہ جو تھا وہ ایک تجارتی قافلہ تھا جس کو اپنی گرفت میں لینا تھا۔ تو ناظرین اکرام، قریش کے اس قافلے کی قیادت جو ہے وہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد جن کا نام تھا ابو العاص وہ کر رہے تھے، اور ابو العاص جو ہیں وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی تک وہ کفر پہ ہی قائم تھے۔ تو یہ اس وقت یہ جو سریہ جب روانہ ہوئی تو اس قافلے کی قیادت یعنی قریش کے قافلے کی قیادت جو ہے وہ ابو العاص کر رہے تھے۔ تو مسلمانوں کا جب لشکر وہاں پر پہنچا تو اس قافلے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ گرفت میں اس طرح لیا کہ باقی تو لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے، لیکن قافلے کا جو بہت سارا ساز و سامان تھا، جتنا بھی مال تھا، وہ لشکر مدنی کے ہاتھ لگا، اور اس تمام سامان کو جو تھے وہ لشکر مدنی نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ابو العاص جو تھے وہ گرفتار تو نہ ہوئے، مگر بھاگ کر بجائے اس کے کہ وہ مکہ کی طرف بھاگتے تو وہ بھاگ کر سیدھا جو ہے وہ مدینے پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر ابو العاص نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی پناہ لی، یعنی حضرت زینب جو ہے یہ ان کی بیوی تھیں۔ جنگ بدر کے بعد وہ جو ہے وہ ایک سرور کونین نے جب ان کو آزاد کیا تھا ابو العاص کو، تو اس شرط پر آزاد کیا تھا، بغیر فدیے کے آزاد کیا تھا کہ تم وہاں پر مکہ میں جا کر زینب کو آزاد کر دو گے اور واپس مدینہ بھیج دو گے۔ تو جب یہ وہاں پر مدینے پہنچے تو انہوں نے پناہ لی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پناہ لے کر ان سے کہا کہ آپ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ التجا کریں کہ وہ اس قافلہ جس کا مال جو ہے وہ سارا لشکر مدنی کے زیر کنٹرول آ گیا ہے، اس مال کو واپس کر دے۔ تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور کونین کے پاس گئیں اور سرور کونین سے یہ بات ان کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بول کر ان کو کہہ کر یہ اس قافلے کا سارا سامان جو ہے یہ واپس ابو العاص کو کر دیجئے۔
تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے کہنے پر صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ابو العاص کا تمام جتنا بھی سامان تھا اس کو واپس لوٹا دو۔ اب سامان لوٹانے کے بعد ابو العاص سارا سامان لے کر مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد جتنی بھی ان کی لوگوں کی امانتیں تھیں، جو یہ قافلہ تجارتی قافلہ تھا اور لوگوں نے اپنے اپنے مال جو تھے ان کو اس تجارت کے لیے دیے ہوئے تھے، اس قافلہ کو یہ شام کی طرف جو رواں دواں تھا، تو تمام امانتیں جو ہیں اپنے مالکوں کے حوالے کی، اور ان کی امانتیں لوٹانے کے بعد وہیں مسلمان ہو کر واپس مدینہ کی طرف رخت سفر باندھا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ مدینہ پہنچے، سرور کونین سے ملاقات ہوئی اور سرور کونین کو یہ بتایا کہ اے اللہ کے نبی، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں اسلام کی حقانیت کو میں جان چکا ہوں اور میں اس کو قبول کر چکا ہوں۔ تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے یہ بات سنی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سرور کونین نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے حوالے کر دیا، یعنی ان کے نکاح میں جو پہلے ہی نکاح تھا اسی میں ان کے حوالے کر دیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے پہلے نکاح میں حوالے کرنے کا، یہ سنن ابی داود کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ سنن ابی داود معاشر عن المعبود، وہ اس کا باب جو ہے باب الا متى ترد علیہ امرتہ ان اسلم بعدہا، یہ باب ہے اس کا، جس اوپر یہ سنن ابی داود میں باب باندھا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ سرور کونین نے اسی پہلے نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب کو ابو العاص کے حوالے کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ جو ناظرین کرام، یہ جو سرور کونین نے پہلے ہی نکاح میں اس لیے حوالے کیا کہ اس وقت تک اللہ رب العالمین کی طرف سے کتاب عظیم، کتاب مقدس اور قرآن مقدس میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس طرح حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ کفار پر مسلمانوں کی عورتوں کے حرام کیے جانے کے بارے میں جو نازل ہوتا، اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو العاص کے حوالے کر دیا۔ ناظرین کرام، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔